اور بحیثیت خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین یعنی خلیفہ رسول آپ کیسے دیکھتی ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے دنیا میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کو تخلیق فرمانے والے ہیں تو ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت، آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام، یعنی جب انسان کی ابتدا ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ وہ زمین پر ایک نائب یا خلیفہ ہے، رسپانسبلٹی ہے، اور یہ خلافت، یہ نیابت، یہ عہدہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راہبر بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ یا ایک اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا، مسلمانوں کی ظاہر ہے کہ وہ معاشی، سیاسی، معاشرتی زندگی کا بھی اس وقت آغاز ہوا، سکھانے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکھنے والے، آپ نے کبھی سنا ہے نا کہ جیسے شاگرد استاد کا تعارف بنتا ہے، استاد شاگرد کا تعارف بن جاتا ہے، تو آپ کسی بہت قابل استاد کے شاگرد کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ خود کتنا قابل ہوگا، کیونکہ یہ اس کا شاگرد رہا ہے، تو وہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ تو جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جن کے بارے میں بشارتیں بھی عطا فرما دیں، وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آنے والے دور کے فتنوں کی خبر دے رہے تھے کہ اچانک ایک نقاب پوش وہاں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فتنوں کا زمانہ قریب ہے، اور جب فتنے شروع ہوں گے تو یہ وہ شخص ہوگا جو اس پرفتن دور میں بھی ہدایت پر ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں تجسس ہوا کہ یہ کون ہے، تو ہم نے جب قریب جا کے دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑا قریب دور تھا، حضرت عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، کیونکہ دیکھیے یہ جو خلافت تھی نا، آج دنیا میں تھوڑا سا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے، ہم صرف رول اینڈ ریگولیشن کے لیے یا ایک حکومتی نظامات کو، انتظامات کو سنبھالنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی عہدہ دار چاہیے، جبکہ عہد رسالت سے جو تصور ملا ہے وہ دنیاوی معاملات تو ہیں ہی، مگر اصل میں دین کو آگے پہنچانے، اس کی بقا، اس کی اشاعت، اس کی ترقی کانسیپٹ ہوا کرتا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالتے ہیں تو آپ جب خطبہ دیتے ہیں، اور ان کا پہلا خطبہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں، آج کا دن ظاہر ہے کہ ابتدا ہے، مشکل ہے، آج کے دن کے بعد بھی بہت سے دن آئیں گے، میں پھر بھی تم سے خطاب کروں گا، لیکن میرا خطاب ویسا ہی ہوگا جیسے آج ہے، کیونکہ میں خطیب نہیں ہوں، میں اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہوں اور اپنے علم میں اضافے کی بھی دعا کرتا ہوں۔ اور آپ نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ میں ہو، محفوظ ہو، ایک ایسی ریاست میں ہو جو محفوظ ہے، اور تم قلعے میں ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں آخرت کو قبول کرنے یا آخرت کی فکر کرنے یا آخرت کی تیاری کرنے کے معاملے میں مجھے سستی نظر آتی ہے۔ ٹھیک، تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ یہ دنیا، یہ منصب، یہ عہدے، یہ سب فانی ہیں، عارضی ہیں، اور باقی رہنے والی جو ذات ہے اللہ کی ہے، اور ہمیں ہمارے ہر لمحے ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہمیں اپنے روزمرہ معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور لازمی طور پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، کیونکہ وہی ہدایت ہے۔ تو جنرل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پہلا خطبہ ہی دیتے ہیں، پھر آپ گورنروں سے، جو اس زمانے کے عہدے دار تھے، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات مجھے یہاں پر عثمان غنی کے دور خلافت میں جو نظر آتا ہے کہ ایک سکسیسفل پولیٹیشین کیسا ہو سکتا ہے، ایک کامیاب ملک کیسا ہو سکتا ہے، ایک ترقی یافتہ ملک کیسا ہو سکتا ہے، حکومت کیسے سنبھالی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔